بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ذو طوا سے مراد مکہ مکرمہ کی گھاٹیاں اور ان کے ارد گرد کے پہاڑی علاقے مراد ہے۔ موجودہ دور میں ان سے مراد چند محلے ہیں جن میں جرول العتیبیہ وغیرہ شامل ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اگلی رات امام مہدی ان لوگوں کے ساتھ حرم شریف جا کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ امام باقر سے روایت ہے کہ امام قائم یعنی امام مہدی صاحب بدر کی تعداد کے موافق 313 افراد کے بیچ میں ذو طوا کے پہاڑی گاٹھیوں سے نکل کر آئیں گے اور اپنی پشت حجر اسود کی طرف کر کے ٹیک لگائے ہوں گے۔ ان سب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مخصوص مدت تک امام مہدی بیعت کے لیے اپنے ظہور سے پہلے مکہ کی گاٹیوں میں غائب روپوش ہوں گے۔ روافض اور اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابن مہدی مزعوم محمد بن حسن عسکری کے بارے میں درست نہیں کہ وہ 255 ہجری کو شام سے سامرا شہر میں اپنے والد کے پہاڑی غار میں داخل ہوئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں نکلے۔ یہ عقیدہ ایک قسم کا خلاف حقیقت اور مسخرے سے زیادہ کچھ نہیں۔ روایت میں تلاش مہدی کے لیے نکلنے والے افراد سے مراد علماء سبعہ اور امام مہدی کے انصار و مددگار وغیرہ مراد ہے۔ حضرت امام ابوبکر محمد بن الحسن النقاشی المقری سے روایت ہے کہ امام مہدی اپنے 30 ساتھیوں سمیت ایک گاؤں جرش سے نکلیں گے۔ جب یہ بات مومنین کو پتہ چلے گی تو روئے زمین کی ہر جانب سے ایسے محبت بھرے انداز میں پہنچ جائیں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے کو دیکھ کر محبت بھر انداز میں دوڑ کر جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام مہدی 45 آدمیوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ یہ لوگ 9 قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ایک محلے سے، ایک فرد سے، دوسرے 2، تیسرے سے 3، چوتھے سے 4، پانچویں سے 5، چھٹے سے 6، ساتویں سے 7، آٹھویں سے 8 اور 9ویں محلے سے 9 آدمی ہوں گے۔ اسی طرح امام مہدی کے انصار کی تعداد مکمل ہوگی۔ اس تشریف آوری سے مراد یہ ہے کہ اپنے ظہور کے ابتدائی مراحل میں یا مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے کے دوران اتنے ساتھیوں سمیت ہوں گے۔ یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں کہ دونوں روایتوں میں مذکورہ جماعت سے مراد ایک ہی جماعت ہو اور یہ سب لوگ دوسروں سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ظہور مہدی کے مقررہ وقت کا پتہ چل چکا ہو اور یہ علم ہو جانا یا تو حدیث و آثار میں بیان شدہ امور کو نہایت باریک بینی سے پڑھنے اور ان سے نتیجہ نکال کر مرتب کرنے سے معلوم ہوا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام یعنی کشف ہوا ہوگا، اور پھر یہ افراد امام مہدی سے رابطہ میں ہوں گے یا امام مہدی کے لیے تیاری کرنے والے جماعت تحریک اور اس زمانے میں ظہور مہدی کی تحریک سے وابستہ افراد کے ساتھ رابطہ رکھنے سے یہ مقررہ وقت معلوم ہوا ہوگا۔ اس طرح امام مہدی کے پاس اس مقدس گھڑی میں پہنچ کر بیعت کی سعادت نصیب ہوگی۔ واللہ اعلم۔